تالیکن ہے. عامر بن ربیہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے روزے کی حالت میں اتنی دفعہ مسواک کرتے دیکھا ہے کہ میں شمار بھی نہیں کر سکتا. تو روزہ دار مسواک بھی کر سکتا ہے, ٹوتھ برش بھی کر سکتا ہے, لیکن ٹوتھ پیسٹ سے اجتناب کرے, اس میں ٹیسٹ والا معاملہ ہے, اور اس کے ٹیسٹ کو مسواک کے اوپر قیاس نہ کرے. البتہ اگر کوئی ٹیسٹ والا معاملہ کر بھی لیتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ جب تک حلق سے نیچے نہیں جاتا روزہ ٹوٹے گا نہیں, بچنے میں عافیت ہے. صحیح بخاری میں تالیکن ابن مسعود کا قول ہے کہ روزہ دار کنگھی اور تیل بھی لگا سکتا ہے بالوں میں. صحیح بخاری میں تالیکن انس بن مالک کا قول ہے کہ روزہ دار سرما بھی لگا سکتا ہے آنکھوں کے اندر, لیکن آنکھوں میں دوائی نہ ٹپکائیں, کیونکہ دوائی وہ سیدھی گلے کے حلق تک پہنچتی ہے. صرف سرمے کا مسئلہ ہے یا پانی کا, وہ جائز ہے. صحیح بخاری میں تالیکن ابن عباس کا قول ہے کہ روزہ دار ہنڈیا کا ذائقہ بھی چکھ سکتا ہے. چکھنے اور کھانے میں فرق ہے. چکھنا جو ہے وہ زبان کی نوک کے اوپر ہوتا ہے, یعنی نمک مرچ کو چکھ کے پھر تھوک دے. صحیح بخاری میں تالیکن حسن بصری تابعی کا قول ہے کہ اگر حلق میں خود بخود مکھی چلی جائے کسی کے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. صحیح بخاری میں تالیکن عطا بن ابی رباح کا قول ہے کہ اگر کلی کر کے پانی ایک دفعہ گرا دیا جائے, اس کے بعد جو تھوک میں نمی ہے حلق سے نیچے چلی جائے تو وہ روزہ نہیں توڑے گی, اور یہ مشکات میں 2018 پہ موجود ہے. بعض لوگ اتنے وہمی ہوتے ہیں, وہ جناب وضو کرنے کے بعد 10 دفعہ 20 دفعہ تھوکتے رہتے ہیں. ایک دفعہ تھوک دیا, اس کے بعد جو نمی ہے وہ اندر چلی گئی, اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اللہ تعالیٰ نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اور اس حوالے سے یہ جو شیطان کی پیروی ہے, جو یہ بار بار جو لوگ اس حوالے سے کام کرتے ہیں.